انگریزی دور حکومت میں رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے جس دیوبندی دین کو قائم کیا، اس کی تبلیغ و تشہیر میں جہاں تبلیغی جماعت جس کی گمراہی اور بددینی پر خود علماء دیوبند محاذ آج کل سنبھالے ہوئے ہیں، اس گمراہ بددین ظالم مضل تبلیغی جماعت کے علاوہ دیوبندیوں کے ان جھوٹے مکار مولویوں مفتیوں کا بھی ہاتھ ہے جن مولویوں مفتیوں نے جھوٹ اور مکر کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر کے دیوبندیت کے کفریہ کارخانے کا حصہ بنایا۔ سامعین، ہم نے سوشل میڈیا پر دیوبندیوں کے مولویوں مفتیوں کے بیانات کا جب جائزہ لینا شروع کیا تو ایسے حیرت انگیز انکشافات ہوتے چلے گئے کہ الامان والحفیظ۔ مثلاً دیوبندیوں کا ایک بہت ہی مشہور مفتی تھا جو کچھ سال پہلے ہی مر کر مٹی میں مل چکا ہے، جس کا نام ہے زر ولی خان۔ دیوبندیوں کا یہ مفتی اول درجے کا جھوٹا اور مکار تھا، اور جھوٹ بولنے میں کسی بھی دیوبندی سے یہ زر ولی خان کم نہیں تھا۔ مثلاً سنیے، یہ اپنا ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ ایک جگہ جانا ہوا، مسجد میں داخل ہو گئے، نماز کا ٹائم تھا، عشاء کا وقت تھا۔ امام صاحب نے مجھے دیکھا، السلام علیکم، یہ وہ بڑی اچھی بات ہے آپ آئے۔ میں نے کہا بس میں آ گیا، نماز پڑھاؤ، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ نہیں آج تو بڑی عید ہو گئی اور آپ کو نماز بھی پڑھانی ہے اور امامت بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، خواہ میں ویسے بغیر ارادے کے آیا ہوں، اتفاق سے فرض نماز پڑھ کے بس میں چلا جاتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا چلو نماز پڑھا لیتا ہوں، درس سے مجھے معاف کر دیں۔ کہ نہیں، درس تو ضروری ہے، آپ ہو اور درس نہ ہو۔ امام صاحب نے اعلان کر دیا۔ نماز کے بعد جب میں بیٹھ گیا، قرآن شریف آگے رکھا تو امام صاحب نے مجھے کان میں آہستہ سے کہا کہ یہاں ہری پگڑی والے بہت زیادہ ہیں، ذرا خیال رکھو۔ ویسے چھیڑ لیا مجھے، شاید مجھے کوئی اور مسئلہ کرنا تھا۔ میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے ساتوں آسمان و زمین پیدا کیے کہ آج سوائے ہری پگڑی کے کوئی اور مسئلہ بیان نہیں کروں، یہ ایک ہی بیان کروں۔ مجھے کہتا ہے جھگڑا ہو جائے گا۔ میں نے کہا جو اللہ کو منظور ہو، مسئلہ تو بیان کرنا ہے۔ کہتے مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا ضروری ہے۔ اخیر میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا آپ محراب کی کھڑکی کھلی چھوڑے تاکہ آپ بھاگے وقت پہ، مجھے چھوڑ دو، حوالے کرو، میرا مسئلہ بیان ہو جائے، جو چاہے کرے میرے ساتھ۔ میں ایک پر ایسا توکل کر چکا ہوں کہ یہ مجھے مچھر و مکھیاں نظر آتی ہے، یہ کیا ہے؟ لوگ سب جمع ہو گئے، جنہوں نے درس نہیں سننا تھا وہ بھی کہ عجیب مولوی آیا ہے۔ ہمارے امام صاحب روک رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی مسئلہ بیان ہوگا۔ تو ایسے مولوی کو پھر لوگ اور سنتے ہیں کہ بھئی اور کیا کہے گا، سب بیٹھ گئے۔ اور واقعی میں جو دیکھ رہا ہوں تو بس ہریاں ہیں۔ میں نے کہا خدا امداد فرما اور میرے مسئلے میں اپنی رضا و خوشنودی شامل حال فرما۔ امام صاحب محراب کے اندر ممبر پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے اس کو آگ لگی ہوئی ہو۔ میں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا، میں اپنے مسئلے پر متوجہ تھا۔ میں نے سنتوں کی برکات بیان کی، سنتوں کی قسمیں بیان کی اور بیان کیا کہ سر سے پاؤں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے۔ سر کے بال اس طرح سنت رکھے جائے، سر پر ٹوپی ایسی رکھی جائے، سر پر پگڑی ایسی رکھی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پگڑیاں تھیں، اتنے رنگ تھے، جہاد میں اس طرح ہوتی تھی، عید میں یوں ہوتی تھی، مہمانوں کے لیے یوں ہوتی تھی، عام حالات میں یہ ہوتی تھی۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح نہیں ضعیف روایت میں بھی ہرے رنگ کی پگڑی ثابت نہیں ہے۔ دے ولاڑ دے۔ سنا آپ نے سامعین، دیوبندیوں کے اس مفتی زر ولی خان نے کیا کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحیح نہیں ضعیف روایت میں بھی ہرے رنگ کی پگڑی ثابت نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے سامعین کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہاں زر ولی خان نے اپنے عالم ہونے کا حق ادا کیا ہے یا دیوبندیت کے نمک کا حق ادا کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں، وہ بھی دیوبندیوں کے گھر کی کتابوں اور دیوبندی علماء کے بیانات کے حوالے سے۔
کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، آپ نے ظفر خان دیوبندی کا بیان ہرے رنگ کی پگڑی یعنی سبز رنگ کے امامے کے متعلق تو آپ نے سن لیا ہے، لیکن اب انہی کے ہم زبان، ہم عقیدہ، ہم خیال، ہم مسلک مکی حجازی دیوبندی کی بھی بات سن لیں اور دیکھیں کہ دیوبندی علماء کیسی کیسی غلط بیانی بلکہ دروغ گوئی کے مظاہرے اپنی محفلوں میں کرتے رہتے ہیں۔ سنیں مکی حجازی کیا کہہ رہے ہیں سبز رنگ کے امامے کے متعلق۔ کہتے ہیں جی کہ سبز پگڑی باندھتے ہیں یار، جو مرضی ہے باندھیں، بہرحال سبز پگڑی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، باقی منع بھی نہیں ہے، سبز باندھو، کالی باندھو، سفید باندھو۔ حضور نے ساری زندگی سفید باندھی ہے، اگر حضور سے عشق ہے تو پھر سبز کا کیا مانا؟ ایک دفعہ حضور پاک نے کالی پگڑی باندھی ہے جب مکہ فتح ہوا۔ سامعین، کتنی افسوس کی بات ہے کہ دیوبندیوں کے یہ مولوی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اپنی جہالت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہری پگڑی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، جو سراسر جھوٹ یا نری جہالت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہرے رنگ کے امامے کا ذکر بھی موجود ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سفید باندھی ہے، البتہ آگے ایک دفعہ کالی پگڑی باندھنے کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف سفید و سیاہ ہی ثابت نہیں ہے سامعین، بلکہ سبز رنگ کا امامہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سامعین، میں نے سوچا کہ چلو دیکھتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے آن لائن دارالافتاء میں اس تعلق سے کیا کہا یا لکھا گیا ہے۔ دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ بھی دیکھیں یہ اسکرین شاٹ، دیکھیں اس پر لکھا ہوا ہے سوال میں کہ کیا ہری پگڑی پہننا جائز ہے اور کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری پگڑی پہنی ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ تو جواب میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ہری پگڑی پہننا جائز ہے اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پہننا منقول نہیں۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہری پگڑی یعنی سبز رنگ کا امامہ ثابت یا منقول ہے ہی نہیں، جیسا کہ ظفر خان مکی حجازی اور دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے لکھا ہے۔ لیکن سامعین، سچ یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے سچ؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس کے لیے پیش ہے سب سے پہلے دیوبندیوں کے گھر کی یہ کتاب جس کا نام ہے نجم الفتاوی۔ اس کتاب کی جلد اول کے صفحہ نمبر 156 پر دیکھیں، دیوبندیوں کے مفتی نے صاف لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا، سفید اور سبز امامہ کا استعمال ثابت ہے۔ مطلب واضح ہو گیا سامعین کہ ظفر خان ہو یا مکی حجازی ہو یا دارالعلوم دیوبند کے مفتی، ان سب نے جھوٹ بولا ہے یا کم از کم اپنی جہالت کے جلوے ضرور دکھائے ہیں۔ چلیں اب ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ ہے کتاب تحفۃ العلمعی، اس کی جلد 5 کے صفحہ نمبر 70 پر دیکھیں، دارالعلوم دیوبند ہی کے ایک بڑے مفتی سعید احمد پالن پوری دیوبندی نے لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی، اور تشریح میں دیکھیں لکھتے ہیں کہ پگڑی کسی بھی رنگ کی باندھنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ پگڑی بھی باندھی ہے، ہری بھی اور سفید بھی۔ دیکھ لیں یہاں پر ہری بھی صاف صاف لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سیاہ پگڑی بھی باندھی ہے، ہری بھی اور سفید بھی، پس لال پگڑی تو مناسب نہیں، باقی جس رنگ کی چاہے پگڑی باندھ سکتا ہے۔ اور چونکہ جنتیوں کا لباس ہرا ہے اس لیے عام طور پر علماء ہری پگڑی کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے ہری پگڑی پر خود دیوبندیوں کے گھر سے ہی کتنی اچھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ چونکہ جنتیوں کا لباس ہرا ہے اس لیے عام طور پر علماء ہری پگڑی کو پسند کرتے ہیں۔ ان سب کے باوجود سامعین، دیوبندیوں کے مولویوں مفتیوں کا یہ کہنا یا لکھنا کہ ہری پگڑی حدیث سے ثابت یا حدیث میں منقول نہیں، یہ جھوٹ، جہالت اور مسلکی عناد کی وجہ سے بے وجہ ہرے رنگ کے امامے سے اظہار عناد نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سامعین، سچ یہی ہے کہ دیوبندیوں کی ایک بڑی گھٹیا اور نہایت شرمناک حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مخالف کی ہر بات کو غیر ثابت کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں اور جھوٹ، مکر، فریب وغیرہ جیسے مذموم حرکتوں کا سہارا لے کر لوگوں کو اپنے مخالف سے بدظن
اور ان سے لوگوں کو متنفر کرنے کی شیطانی کوشش میں یہ دیوبندی علماء ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے سامعین، بلکہ ایسے اور بھی کئی سارے معاملے ہیں، مسائل ہیں، جن میں ان دیوبندیوں کا حال یہی ہے کہ اپنے مخالف کے ثابت شدہ اعمال و افعال یا مسئلے کو، عقیدے کو بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ یہ دیوبندی علماء غیر ثابت اور ناجائز و بدعت تک قرار دے دیتے ہیں، بلکہ بعض کو کفر اور شرک بھی یہ لوگ بے تحقیق کہہ دیتے ہیں، اور دیوبندیوں کو مکمل دھوکہ اور فریب کے پنجرے میں قید کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے دیوبندیوں کو چاہیے کہ خود بھی تھوڑی تحقیق کر لیا کریں، اگرچہ اپنے علماء ہی کی کتابوں میں کیوں نہ ہو۔ سامعین، اس تعلق سے ابھی اور بھی باتیں اور حوالے پیش کرنے تھے آپ کے سامنے، مگر وقت کی نزاکت کے پیش نظر آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنے احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ دیوبندیوں کا اصلی چہرہ آسانی سے لوگوں کے سامنے آ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔